بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک سچی اور سبق آموز کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں۔ تو چلیں کہانی کی طرف آتے ہیں۔ میرا تعلق ایسے گھرانے سے ہے جہاں 2 وقت کی روٹی کے لیے سارے گھر والوں کی مشقت کرنا لازمی قرار دیا جاتا ہے۔ میں نے گرتے پڑھتے FSC مکمل کی اور مزید تعلیم کے لیے لاہور کا رخ کیا۔ یہاں پہنچ کر میں نے گھر سے لائے تھوڑے بہت پیسے پھونک پھونک کر خرچ کیے، کئی ایک پرائیویٹ ٹیوشن سینٹر، پرائیویٹ کالجز اور ایسے ہی اداروں کا جائزہ لیا۔ پھر یہ فیصلہ کیا کہ بس دن میں کام کروں گا اور نائٹ کلاسز میں گریجویشن کی تیاری۔ جس بلڈنگ میں مزدوری کر رہا تھا وہاں مستری کے ساتھ ایک مزدور تھا جس کے ساتھ میری ڈیوٹی لگی تھی۔ وہ بندہ 5 وقت کا نمازی تھا۔ جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا تو میں اپنی کوئی بک نکال کر ریڈ کرنے بیٹھ جاتا۔ پلازے کا مالک بھی نمازی اور پرہیزگار تھا، اس لیے نماز پڑھنے والوں کو کوئی پابندی اور ٹینشن نہیں تھی۔ ایک روز پلازے کے مالک نے مجھے پڑھتے دیکھ کر مجھے مخاطب کیا کہ تم کیا پڑھتے رہتے ہو؟ میرے بتانے پر وہ بہت خوش ہوا اور مجھے مزدوری کی آڑ میں پلازہ کی نگرانی پر مامور کر دیا اور وہیں رہنے کی اجازت بھی دے دی۔ پہلے میں اسٹیشن کے باہر 30 روپے رات بھر کے لیے چارپائی بستر کرائے پر لے کر سوتا تھا۔ اب پلازے کی چھت پر سیمنٹ کے خالی تھیلے جو وہاں بہت زیادہ مقدار میں موجود تھے نیچے بچھا کر اوپر لنڈے سے لایا پرانا گدا جو 200 روپے میں خریدا تھا، رات کو ڈال کر سو جاتا۔ کھانے کا بندوبست سڑک کنارے کھڑے کئی ٹھیلوں پر کچھ نہ کچھ مل جاتا۔ پراٹھا اور چائے تمام رات ہی چلتے تھے۔ ایک پراٹھا اور چائے کا کپ پی کر پیٹ کا دوزخ بھرتا اور پھر چھت پر آ کر بلب کی روشنی میں دیر تک پڑھتا رہتا۔ پلازہ کی دوسری طرف ایک بہت بڑا خالی پلاٹ تھا جس کے چاروں طرف اونچی دیوار اور سامنے کی طرف بڑا سا گیٹ تھا۔ پلاٹ کے اندر انتہائی کونے میں چھوٹا سا کھنڈرات نما کمرہ، آس پاس خودرو جھاڑیاں اور کئی ایک بڑے بڑے درخت تھے۔ چھت پر سے اس خالی پلاٹ کا سارا نقشہ صاف دکھائی دیتا تھا۔ کمرے میں اگر کوئی رہتا بھی تھا تو اس کے وجود کا کوئی علم نہ ہونے کے برابر ہی تھا، بس مدھم سی روشنی نظر آتی جو رات کو ہی دکھائی دیتی۔ سارا دن نیچے کام پر ہی ہونے کی وجہ سے دن بھر اس طرف دیکھنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ دوپہر کو کھانے کی چھٹی یا ریسٹ سمجھ کر اس دوران میں اسٹڈی کر لیا کرتا۔ صبح نیچے آتے رات کو 7 لائی کتاب لانا معمول ہو گیا تھا۔ سیڑھیاں عبور کر کے چھت پر آ گیا، گدے میں لپٹی کتاب اٹھا کر سیدھا اوپر گیا تو غیر ارادی طور پر میری نظر پیچھے والے پلاٹ پر گئی تو میری نظروں کے سامنے اس کھنڈرات نما چھوٹی عمارت میں زندگی کے آثار دکھائی دیے۔ کوئی خاتون تھی جو میری طرف پیٹھ کیے شاید بچہ گود میں لیے بیٹھی تھی۔ میں سرسری نظر ڈال کر نیچے جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف مڑ گیا۔ رات کو میں نے اوپر آ کر خالی پلاٹ کی طرف دیکھا تو کمرے میں صرف مدھم سی روشنی کا احساس ہوا، مگر اندر زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ میں بلب روشن کر کے پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ پتہ نہیں کب نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ کھلے آسمان کے نیچے تاروں کی چھاؤں میں سونے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ پتہ نہیں میں سو رہا تھا یا غنودگی میں تھا، کوئی انسانی وجود چھت پر مجھے ادھر ادھر حرکت کرتا دکھائی دیا۔ اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ پھر وہ چھت پر سے یوں پیچھے کی طرف چلتے دوسری طرف چلے گئے جیسے پلازے کے ساتھ کوئی دوسری چھت بھی ہو۔ میری یہ کیفیت زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکی اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے اٹھ کر نیچے خالی پلاٹ کی طرف دیکھا مگر وہاں گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں تھوڑی دیر یوں ہی گمسم بیٹھا رہا، پھر سب کچھ ذہن سے چھٹک کر دوبارہ گدے پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ پتہ نہیں مجھے کب نیند آ گئی۔ صبح مجھے پلازے کے منشی نے جھنجھوڑ کر جگایا کہ سورج سر پہ آ گیا ہے، تم ابھی تک سو رہے ہو؟ جلدی جلدی میں نے بستر اکٹھا کیا، اپنی کتاب سنبھالی اور نیچے کی طرف بھاگا۔ عجلت کے باعث نیچے خالی پلاٹ کی طرف بھی نہ دیکھ پایا، حالانکہ صبح اٹھتے ہی میری نظر ادھر جاتی تھی۔ دوپہر تک میں اپنے کاموں میں الجھا رہا۔ جب کھانے کی بریک ہوئی تو غیر ارادی طور پر سیڑھیاں چڑھتا چھت پر آ گیا، اپنا بستر سیدھا کیا اور کتاب پکڑ کر بیٹھ گیا، مگر میرا دھیان نیچے پلاٹ کی طرف تھا۔ درختوں کی طرف سے کوئی پلک جھپکتے نکلا اور اس پوسیدہ سے کمرے کے اندر گم ہو گیا، جیسے اسے احساس ہو گیا ہو کہ میں چھت پر سے اس کی طرف ہی متوجہ ہوں۔ اس کو دیکھ کر مجھے بھی یقین ہو گیا کہ اس ٹوٹے پھوٹے گھر میں کوئی فیملی رہتی ہے۔
اس گھر میں رہنے والی لڑکی یا خاتون کو میں نے ایک دو بار جائزہ لینے والی نظروں سے دیکھا۔ اس کے جسم کی ساکھ سے یہی اندازہ ہوا کہ وہ جسمانی طور پر دلکش نقوش رکھنے والی ہے۔ میں جتنی دیر تک وہاں بیٹھا رہا اس کے بعد کوئی خاص بات سامنے نہ آئی۔ میں دوبارہ چھت سے نیچے اتر گیا۔ اپنے گھر میں 2 دن گزار کر واپس ڈیوٹی پر آیا تو سب سے پہلے میرے قدم چھت کی طرف اٹھ گئے۔ اچھی طرح سے نیچے پلاٹ کا جائزہ لیا۔ وہاں کوئی بھی حرکت نہیں تھی، کسی ذی روح کا نام و نشان نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس بوسیدہ سے گھر میں رہنے والی فیملی کے بارے میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہوں۔ حالانکہ مجھے ایسے معاملات میں توجہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر میں کیوں اس بارے پریشان تھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس بارے میں 2-3 بار میرے ذہن میں آیا کہ کسی سے پوچھوں کہ اس گھر میں کون رہتا ہے، پر میری ہمت نہ ہوئی کچھ پوچھنے کی، کیونکہ میرے بارے میں یہاں سب لوگوں کے بہت اچھے خیالات تھے اور میں کوئی ایسا ایشو نہیں اٹھانا چاہتا تھا کہ مالکان پلازا میرا چھت پر جانا بند نہ کر دیں۔ یہ سوچ کر میں نے ذہن میں آئے خیالات کو جھٹک دیا۔ آج جب میں کھانا کھانے نکلا تو میرے قدم پلازا کے پیچھے والے حصے کی طرف اٹھ گئے۔ کافی اونچائی سے نیچے کا منظر دکھائی تو پڑتا تھا، مگر قدرے دھندلا۔ جب میں اس خالی پلاٹ کی اونچی دیواروں اور بند گیٹ کے سامنے آن کھڑا ہوا تو گیٹ کے زنگ آلود تالے کو دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ یہاں رہنے والے چھوٹے گیٹ کو ہی آنے جانے کے لیے استعمال کرتے ہوں گے۔ ابھی میں کوئی اندازہ ہی لگا رہا تھا کہ اچانک سائڈ والا چھوٹا گیٹ کھلنے کا احساس ہوا تو میں فوراً گیٹ سے ہٹ کر آگے بڑھنا ہی چاہتا تھا کہ کھلنے والے حصے کے دوسری طرف ایک خوبصورت دمکتا ہوا چہرہ مجھے اپنی طرف آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور مڑ کر گیٹ کے چھوٹے دروازے کے آگے آ کھڑا ہوا۔ جی، میں نے نگاہیں نیچی کرتے ہوئے پوچھا۔ اندر آ جائیں، گھر میں کوئی نہیں ہے۔ میں نے حیرت زدہ ہوتے ہوئے پوچھا، کیا آپ یہاں اکیلی رہتی ہیں؟ نہیں، میرا میاں اور میرا بچہ بھی ہے، اس نے مسکراتی آنکھوں سے جواب دیا۔ تو آپ کا میاں نظر نہیں آتا؟ میں نے بے خیالی سے پوچھا۔ وہ بولی، وہ دیر سے گھر آتے ہیں، صبح منہ اندھیرے ڈیوٹی پر چلے جاتے ہیں، سارا دن ہم دونوں ماں بیٹا گھر میں اکیلے ہوتے ہیں۔ میں کئی دنوں سے آپ کو دیکھ رہی ہوں کہ آپ ادھر دیکھتے رہتے ہیں۔ اس نے چہرے پر مسکراہٹ لاتے میری چوری کا راز فاش کرتے براہ راست میری آنکھوں میں جھانکا۔ میں نے نظریں پھیر لیں۔ اندر آ جائیں، باہر کھڑا رہنا ٹھیک نہیں۔ اس نے میرا حوصلہ بڑھایا۔ کچھ پل میں نے سوچا اور سائیڈ گیٹ پار کر کے اندر آ گیا۔ چاروں طرف ویرانی کا راج تھا۔ پورے پلاٹ میں اونچی اونچی گھاس اور بڑی بڑی جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ ابھی میں ادھر ادھر ہی متوجہ تھا کہ چھوٹا سا لڑکا اندر سے باہر آ کر اپنی ماں کے ساتھ لگا میری طرف حیرت سے دیکھنے لگا۔ وہ بولی، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں نے اس لڑکی سے اس کا نام پوچھ لیا۔ اس نے دھیمے لہجے میں بتایا کہ میرا نام عالیہ ہے۔ خوبصورت نام ہے، میں نے تعریف کی۔ آپ ادھر آ جائیں، میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی عالیہ کے پیچھے چلتا ہوا وہ سیدھا کمرے کے اندر آ گیا۔ دروازے کی جگہ لوہے کی چوکھٹ پر پرانا سا پردہ لگا کر دروازے کا کام لیا گیا تھا۔ اندر ایک چارپائی اور تھوڑے سے پرانی طرز کے کچے اور سلور کے برتن بے ترتیب بکھرے پڑے تھے۔ ایسے ہی کھڑکیوں پر پرانے پردے لٹک رہے تھے۔ دیوار میں 2 لوہے کے سریے ٹھونک کر اس کے اوپر لکڑی کی پٹی پر 2-4 ڈبے رکھے ہوئے تھے، شاید چینی پتی وغیرہ تھی۔ اس کونے میں اینٹیں جوڑ کر چولہا بنایا ہوا تھا اور پاس ہی کونے میں سوکھی جھاڑیوں اور گھاس پھوس کا گٹھا پڑا ہوا تھا جو شاید پلاٹ سے اکٹھا کر کے استعمال میں لاتی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو پیار سے گود میں اٹھا لیا اور اس کا سر سہلانے لگی۔ عالیہ کو میں نے چائے کے لیے منع کر دیا تھا۔ اس نے بھی دوبارہ اصرار نہیں کیا، میرے قریب ہی چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی۔ آپ کا نام؟ اس نے نیم و آنکھوں سے میری طرف دیکھتے مجھ سے پوچھا۔ ناصر علی، میں نے اپنا نام بتاتے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اپنے بیٹے کو اس نے گود میں لٹایا اور بے باکی سے اپنی قمیض اوپر کر کے اسے فیڈ کروانے لگی۔ عالیہ کی اس حرکت پر میں یکدم گڑبڑا گیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا اور قمیض کو تھوڑا نیچے کرتے ہوئے بچے کا منہ چھپا دیا۔ آپ کب سے اس پلازے میں کام کر رہے ہیں؟ زیادہ عرصہ نہیں ہوا، دراصل میں لاہور میں پڑھنے آیا ہوں۔ میرا خاندان انتہائی غریب ہے، سب مل کر کماتے ہیں تو گزارا ہوتا ہے۔ سوچا کہ اپنی تعلیم مکمل کر کے کوئی اچھی نوکری کر لوں تاکہ اپنے گھر والوں کو سنبھال لوں۔ یہ کہہ کر میں خاموش ہو گیا۔ ادھر ادھر کی باتوں کے دوران عالیہ نے مجھے بتایا کہ جن کے پلاٹ میں ہم رہ رہے ہیں میرا شوہر ان کی فیکٹری میں ملازم ہے۔ صبح منہ اندھیرے کام پر جاتا ہے اور بلکہ رات گئے واپس آتا ہے۔ آپ کا جب دل چاہے آ جایا کریں، اسی بہانے میرا اور بچے کا دل بہل جایا کرے گا۔
عالیہ کے لہجے میں اپنائیت اور بے چارگی کا درد بھرا ہوا تھا۔ میں نے وعدہ کیا کہ جب فارغ ہوگا آ جایا کروں گا۔ میں نے بھی اپنے اندر عالیہ کے لیے ہمدردی کا عنصر جاگتے محسوس کر لیا تھا۔ اس کا بیٹا دودھ پیتے سو چکا تھا۔ وہ اسے چارپائی پر لٹاتے اپنی قمیض درست کرتی میرے قریب ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں کی گہرائی میں چمکتی خود سپردگی کو میں نے محسوس کرتے وہاں سے اٹھ کر جانے میں ہی بھلائی تصور کی۔ اچھا جی میں چلتا ہوں، منشی غصہ ہوگا، بہت دیر ہو گئی ہے۔ میں نے بات بناتے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی میرے ہمراہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ہم دونوں پردہ ہٹا کر باہر نکل آئے۔ دروازے سے تھوڑا پیچھے ہی تھے کہ اس نے میرا بازو تھامتے التجا بھرے لہجے میں کہا کہ آپ آیا کریں گے نا۔ میں نے جذبات سے بے قابو ہو کر اس کو اپنے دونوں بازوؤں میں لیتے اپنے گلے سے لگا لیا۔ کافی دیر تک ہم دروازے کے قریب کھڑے ایک دوسرے کو محسوس کرتے رہے اور پھر میں اجازت لے کر وہاں سے باہر آ گیا۔ میرا اب عالیہ کو ملنے کے لیے دل بے قرار رہنے لگا۔ رات کو میں چھت پر اور وہ باہر چارپائی پر آ کر بیٹھ جاتی، ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے۔ یہ سلسلہ روز بروز آگے ہی بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا بیٹا مجھ سے خاصا مانوس ہو چکا تھا۔ کبھی کبھی مجھے اس ویرانے کی خاموشی سے ڈر لگنے لگتا تھا، مگر پھر یہ سوچ کر دل بڑا کر لیتا کہ یہ عورت ہو کر چھوٹے سے بچے کے ہمراہ دن رات اکیلی رہ رہی ہے اور میں مرد ہو کر ڈر جاتا ہوں۔ میں نے اس کو منع کر دیا کہ تم کچھ نہ پکایا کرو، میں تمہارے لیے دوپہر کا کھانا باہر سے لے آیا کروں گا، مگر اس نے منع کر دیا کہ میں عادی ہو چکی ہوں۔ میرا شوہر جو کھانا رات کو لاتا ہے وہ اتنا ہوتا ہے کہ صبح کا ناشتہ بھی پیٹ بھر کر ہو جاتا ہے۔ وہ تو ناشتہ فیکٹری جا کر کرتے ہیں۔ میں اس کی بات سے مطمئن ہو گیا۔ اب میں بلا روک ٹوک جب دل چاہتا اس کے گھر چلا جاتا۔ وہ بڑی خندہ پیشانی سے پیش آتی۔ ایک دو بار میں نے کوشش کی کہ ان دونوں ماں بیٹے کو باہر لے جاؤں گھمانے کے لیے، مگر اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا تو بہت برا ہوگا اور پھر مجھے بھی اچھا نہیں لگتا۔ جب ہم آزادی سے یہاں پر مل لیتے ہیں تو باہر جا کر کیا کریں گے؟ چھٹی کر کے جب میں عالیہ کو ملنے گیا تو اس نے بتایا کہ میرا بندہ مالکوں کے کام سے شہر سے باہر گیا ہے، آج رات وہ گھر نہیں آئے گا۔ اگر تمہیں کوئی دقت نہ ہو تو تم ادھر ہی رک جاؤ۔ نہیں کوئی دقت نہیں ہوتی، میں چوکیدار کو بتا کر رات کو آ جاؤں گا۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا اور واپس پلازے میں آ گیا۔ شام کو چھٹی کر کے میں نہا کر تیار ہوا اور چوکیدار کو بہانہ کر کے وہاں سے نکل آیا۔ ادھر ادھر پھرتے اندھیرا پھیل گیا اور پھر میں پلازا کے پیچھے والی سڑک پر چلتا ہوا عالیہ کے گیٹ پر آ گیا۔ وہ میری منتظر تھی۔ چھوٹا دروازہ کھولتے اس نے میرا ہاتھ تھام کر اندر کر لیا اور کنڈی لگاتے میرے ساتھ کمرے میں آ گئی۔ چارپائی کے ساتھ اس نے اینٹیں جوڑ کر چھوٹا سا چبوترا بنا لیا تھا جس پر اس کا بیٹا بے خبر سو رہا تھا۔ چارپائی پر بڑے سلیقے سے بستر بچھا ہوا تھا۔ میرے بیٹھتے ہی وہ بھی میرے قریب آ گئی۔ عالیہ جی، اس نے خود کو میرے قریب کرتے جواب دیا۔ یہ پکی بات ہے نا کہ تمہارے میاں کے آنے کی کوئی امید نہیں؟ نہیں، اس بارے میں پریشان نہ ہو، وہ اکثر کئی راتیں گھر نہیں آتا، مالکان اسے ادھر ادھر بھجواتے رہتے ہیں۔ اس نے مجھ پر قربان ہو جانے والے انداز میں مجھے تسلی دی اور میرے قریب دراز ہو گئی۔ رات گئے تک وہ مجھ پر اپنی محبت کی بارش برساتی رہی۔ تمام رات اس کا بیٹا پل بھر کے لیے بھی ادھر ادھر نہ ہوا اور بے خبر پڑا سوتا رہا۔ پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح میں نے روٹین کی عادت کو فراموش کر دیا اور یوں ہی اس سے لگ کر پڑا سوتا رہا۔ میرا پورا جسم کمزوری میں ڈوبا ہوا تھا۔ باہر دن کے اجالے کی روشنی پردوں میں سے چھن کر اندر کمرے میں نیم تاریکی کا سماں پیش کر رہی تھی۔ میں نے دھیرے سے عالیہ کو خود سے الگ کیا اور چارپائی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کا بیٹا اس پوزیشن میں پڑا بالکل ساکت تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا تو سخت جھٹکا لگا۔ وہ کسی لاش کی طرح سرد پڑا تھا۔ میں نے گھبراہٹ میں عالیہ کو جھنجھوڑا، وہ بھی اسی طرح ساکت محسوس ہوئی۔ میں اس صورتحال سے گھبرا کر اٹھ بھاگنے کو تھا کہ یکدم عالیہ کے جسم میں حرکت ہوئی۔ وہ نیمواں آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اٹھ گئے؟ میں نے لمبی سانس بھری اور جواباً مسکراتے ہوئے کہا، مجھے تو ساری رات ہوش ہی نہیں رہا۔ ہم ایسے ہی ہوش اڑا دیتے ہیں، اس نے شوخی سے کہا اور اٹھ کر اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہو گئی جو اب کروٹ بدلے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ پھر عالیہ نے اسے اٹھا کر گود میں لے لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اب کام پر چلتا ہوں، دوپہر کو آؤں گا۔ ٹھیک ہے، اس نے مسکراتی نگاہوں سے میری جانب دیکھا۔ میں مسکراتا ہوا کمرے سے باہر نکل کر گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ میرے جسم سے جیسے جان نکلی پڑی ہو اس طرح کی کیفیت تھی میری۔ بڑی مشکل سے میں پلازے پہنچا۔ منشی چائے پی رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے دوسرے کپ میں چائے ڈال کر مجھے دی۔ میں نے شکریہ کہتے کپ اٹھا لیا۔ چائے پینے سے میری طبیعت کی سستی میں کچھ کمی ہوئی۔ میں اٹھ کر چھت پر چل پڑا۔ سارا وقت میں بے دل سا ہو کر بیٹھا رہا۔ میرا سارا جسم تھکاوٹ سے چور ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ عالیہ کے ساتھ گزرا وقت مجھے بڑا خوابناک محسوس ہو رہا تھا۔
दोपहर को मुझे टाइम ना मिला। शाम को छुट्टी करके मैं उससे मिलने पहुंच गया। मैंने उससे उसके शोहर की खैर खैरियत दरियाफ्त की और पूछा वो कब तक आएगा। जवाब में उसने बुरा सा मुंह बनाते कहा कि उसने जाते हुए कहा था कि मुझे 2-3 दिन लग सकते हैं, शायद कल आए। ये कहते हुए उसने शौक निगाहों से मेरी तरफ देखा और मुझे लिए अंदर कमरे में आ गई। उस चबूतरे नुमा थड़े पर काफ़ी कुछ पड़ा था, फ्रूट, दूध, बोतलें। आप बाजार गई थी? मैंने सामान देखकर पूछा। जी हाँ, कल रात आपकी खिदमत न कर सकी, मुझे खुशी के मारे कुछ याद ही नहीं रहा। मैंने तो पेट भर के खा लिया है, अब ये सब कुछ आपका हिस्सा है। मैं भी आपका साथ दूंगी, मगर जब मुझे भूख लगी, उसने काफिराना अदा से कहा। तो आज भी मुझे आपका मेहमान बनना होगा। आपका दिल नहीं चाहता मेरे पास ठहरने को? उसने रोटने वाले अंदाज में मेरी आंखों में देखते हुए पूछा। अरे नहीं, मैंने तो यूं ही कह दिया। मैंने कहा, आलिया एक बात कहूँ? हाँ कहो। वो मेरी तरफ मतवज्जा हो गई कि अगर आपका मियाँ अचानक आ गया और उसने मुझे देख लिया तो क्या बनेगा। मेरे लहजे का डर महसूस करते वो मुस्कुराई और बोली, मैं उसे साफ साफ कह दूँगी कि अगर तुम्हें कोई एतराज़ है तो मुझे फ़ारिग कर दो। मैं नासिर साहब को नहीं छोड़ सकती। उसके लहजे में ठहराव को महसूस करते मैंने अपने अंदर एक तरह के हौसले को जगह दी। रात भर हम दोनों दुनिया से बेनियाज अपने आप में गुम रहे। उसके बेटे को उसने उसी तरह चबूतरे पर लिटा दिया और वो तमाम रात बड़ा सुकून से सोता रहा और हम दोनों उसकी फ़िक्र से आज़ाद पड़े हुए थे। सुबह उठकर मैं प्लाज़ा आ गया और अपने काम में मसरूफ़ हो गया। ये सिलसिला 2 माह से जारी था। अब मेरे अंदर आलिया सांसों की तरह चलती थी। मैंने उसे दोबारा कहा कि हम यहाँ से भाग चलते हैं किसी दूसरे शहर। उसने इनकार तो ना किया, मगर ये कहकर मुझे मुतमईन कर दिया कि जैसे काम चल रहा है उसे चलने दें, जब कोई मसला बना तो ये भी कर लेंगे। शेड की छतें मुकम्मल हो चुकी थी। मालिकान ने काम बंद कर दिया, मुझे भी वहाँ से फारिग कर दिया। ये बात मैंने आलिया को बताई तो उसने ये कहकर मेरी हिम्मत बंधाई कि इतना बड़ा शहर है, किसी और जगह जाकर काम तलाश कर लो। ठीक है, मैं मज़दूर अड्डे पर आ बैठा। यहाँ कोई ना कोई काम मिल जाता था। शाम को काम से वापस आकर मैं आलिया के घर मिलने आया तो वहाँ कुछ लोग काम कर रहे थे। वो खंडरात नुमा कमरों को मसमार करने में मसरूफ़ थे। मैंने घबरा कर इधर उधर देखा कि आलिया और उसका बेटा इधर ही होंगे, मगर वो मुझे कहीं पे दिखाई न दिए। अभी मैं इसी उतरबन में खड़ा था कि एक आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। हाँ जी, क्या मसला है भाई? सवाल करने वाला बंदा बड़ा बारोब था। जी, जो यहाँ रहते थे इस मकान में, वो किधर गए? अरे भाई, यहाँ तो कोई नहीं रहता, ये घर इतने सालों से बंद पड़ा है। ये कहते हुए वो दोबारा वहाँ काम करने वालों की तरफ मतवज्जा हो गया। उसके मुंह से ये जुमला सुनकर मैं सकते में आ गया कि इस खंडरात नुमा कमरे में आलिया और उसका बेटा, जिनके साथ मैं इतने माह से रह रहा था, वो कौन थे? क्या वो कोई रूह थी या कोई जिनजादी? उस वाक़ये के बाद से मुझ पर गशी सी तारी हो गई और फिर मुझसे उस शहर में रहा ना गया। आज मैं कराची में इम्प्रेस मार्केट के करीब रहता हूँ। और हाँ, एक बात और, आलिया और उसका बेटा अक्सर मुझसे यहीं आकर मिल जाते हैं।